رومیو کا خط 6 باب اور اس کے 12ویں آیت سے. بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. اب گناہ کا جو بادشاہی کرنے کا جو مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہلے یہ سیکھ چکے ہیں کہ گناہ ایک پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پر فکریٹیولی گناہ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسا گویا کہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی پرسنالٹی ہے. گناہ دراصل ایکٹ بھی ہے، فعل بھی ہے اور نیچر کا نام بھی ہے. ایک فطرت کا نام ہے، فطرت بن گئی ہے. پولس کہتا ہے نا کہ ہائے میں کیسا کمبخت انسان کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتی اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی. یعنی گناہ کی جو پینیٹریشن ہے، گناہ کی جو سرایت ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ انٹینشنلی بھی ہے اور ان انٹینشنلی بھی، دانستہ اور نادانستہ. پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نادانستہ طور پر کوئی خطا کرے تو اب اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ دیکھیں کتنی خطرناک ہے. نادانستہ طور پر سے مراد یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ شامل نہ ہو. کوئی ایسا ایکٹ آپ سے ہو جاتا ہے جس کے پیچھے آپ کا ارادہ بھی شامل نہیں ہے، اور اگر میں کچھ نیکی اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو موازنہ وہ پیش کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کا موازنہ کر رہا ہے اپنی مثال دے کے جو صرف شریعت کے ماتحت ہے، اور شریعت اس حوالے سے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی، بلکہ شریعت جو ہے وہ گناہ کو واضح کر رہی ہے. شریعت جو ہے وہ یہ تو بتا رہی ہے کہ انسان کمزور ہے اور اسے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. شریعت کا یہ بہت بڑا ایک کردار ہے. گناہ ایک نیچر ہے، یعنی صرف ہاتھ کاٹ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یعنی مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے. آنکھ ٹھوک کر کھلائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سرجری کرنا شروع کر دیں، کو ہاتھ بہت کٹوا لیں. یعنی وہ خواہش جو ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، وہ فطرت جو ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، یا جو رغبت ہے اس کے پیچھے، اس رغبت کے خلاف روحانی اعتبار سے ایسا جہاد ہے اس کے خلاف کھڑا کرنا کہ وہ خواہش جو ہے وہ آپ اپنے اندر سے اس نیچر کے خلاف آپ نے، اس رغبت کے خلاف آپ نے جہاد کھڑا کرنا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے. لیکن جتنے یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں کو اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. یعنی اس غلبے کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے، جو قوت کار فرما ہے وہ فضل ہے. فضل ایک قوت ہے، توفیق ہے، جس میں ہم ان رغبتوں کو اس کی خواہشوں سمیت ہم صلیب پر کھینچتے ہیں یا ان سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، ان کو انجام نہیں دیتے. وہ خواہشیں جن کے ساتھ رغبتیں ہیں ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہم انکار کرتے، اجتناب کرتے. خواہشوں اور اس کی رغبتوں. اچھا اب دیکھیں خواہش سے مل کر گناہ کو جنتی ہے. خواہش سے مل کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب
گناہ بڑھ چکا تو پھر موت کا ڈر. تو جو بھی کام ہے، جو بھی کچھ آپ کا مثبت یا منفی جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اب اگر گندا پانی ہے تو آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے اندر ایک پیمانہ ہے، غلط اور صحیح کا. تو چونکہ وہ گندا ہے تو آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ پانی میں پیوں. پیاس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیاس بجھانے کے لیے شراب پی لوں، میں گندا پانی پی لوں. نہیں، مجھے یہ سینس ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہے تو ایون کہ میں سمندر کا پانی بھی نہیں پی سکتا، کیونکہ وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ سینس ہے ہمارے اندر. روحانی اعتبار سے یہ سینس ہمارا فضل سے قوت پا کر اور زیادہ زوراور ہو جاتا ہے، جو ہمیں گناہ پر غالب آنے کی، اس رغبت پر نہ کرنے کی توفیق بخشتا ہے. اور پولس رسول تو یہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں مر گیا اور اب میں زندہ نہ رہا. گناہ کے اعتبار سے اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ گناہ کے اعتبار سے مر، وہ پرانی زندگی جس میں ہم گناہ کو جاری رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے بہت ساری صورتوں میں. پھر آپ اس کے خلاف آپ کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو کبھی آپ کرتے تھے. پھر ایک نیا ایک جو اثر ہے وہ ایک آپ میں سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں لکھے نا کہ جسم روح کے جسم کے خلاف. پھر وہی جسم کے کام ہے، لمبی لسٹ ہے. وہیں پر روح کے پھلوں کا بھی ذکر آپ کو مل جاتا ہے. وہ جو پرانا کردار ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، جس کا آپ کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کے حوالے سے کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا. اور پھر اس کے مقابلے میں روح کا پھل محبت آپ کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری. اور پھر بائبل مقدس بڑی خوبصورت بات دیکھیے کہ جتنا وقت ہم نے ان میں گزارا بس وہی بہت ہے. اب ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو ہدف ہے وہ مختلف ہے. پھر جسمانی اور روحانی ہونے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ تو بڑا آسان ہے. آپ کو یہ مجھے کہہ دینا کہ مجھے کہہ دیں وہ جسمانی ہے، یا میں آپ کو کہہ دوں وہ جسمانی. لیکن جسمانی اور روحانی ہونے کا جو پیمانہ ہے بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں نہ ہے، اس کا خیال جسمانیت پر مبنی ہے، وہ دنیا ہی سوچتا رہتا ہے، برائی اس کی فطرت میں یا اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. برا بولنا، برا سوچنا، برا دیکھنا، یہی ہے اس کا. لیکن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، برائی سے دور رہنا سیکھتے ہیں. سینکٹیفیکیشن جو ہے سیلویشن میں، جو سینکٹیفیکیشن کا جو پہلو ہے اس میں یہی ہے کہ ہم درجہ بدرجہ روز بروز خدا کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں. اور یوحنا کے خط کی ایک آیت جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ورس ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ جس میں خدا کا تخم بنا رہتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. تو اب تخم جو ہے وہ ایکچولی نیچر کی بات ہے، گاڈلی نیچر، الہی فطرت جو ہے، گاڈز نیچر جو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو پچھلے دنوں ایک سوال چل رہا تھا کہ خدا گناہ کر سکتا ہے، کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ نہیں، خدا جھوٹ بول نہیں سکتا. بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اس میں غور کر رہا تھا کہ یہ سوال جو چل رہا ہے اس کا تو بالکل واضح اس میں جواب ہے بائبل میں کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یعنی خدا گناہ کر ہی نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کرتا نہیں، وہ کرتا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے خدا سے بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے. لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی خدا کی جو نیچر ہے اس میں یہ امکان ہے ہی نہیں. مارک بھی کیا اس کو، میں سوچ رہا تھا کہ یہ حوالہ تو بڑا اچھا ہے. یہ حوالہ جو لوگ کہتے ہیں گناہ کر نہیں سکتا، بس کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں.
لیکن صاف لکھا ہے کہ وہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, یہ گاڈلی نیچر ہے. لیکن چونکہ اب ہمارا تجربہ اس کے خلاف ہے, ہمارا تجربہ اس کے خلاف جاتا ہے. تجربہ آیت تو ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, تو چونکہ وہ کنٹینیوس سینٹینس ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا, یعنی جس طرح پہلے وہ بغیر رکے مسلسل تسلسل کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اب اس طرح سے وہ گناہ نہیں کرتا. ہاں کبھی کبھی اس سے ہو جاتا ہے, لیکن ایک سٹینڈرڈ جو ہے, ایک جو کسوٹی ہے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ خدا کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف ہے, یہ ایک چیلنج ہے کہ خدا کی مانند بنو, مسیح کی مانند بنو. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, مطلب یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ایک لیول یہ بھی ہے انسانی زندگی میں, انسانی زندگی یا بشریت کے وطن میں یا بشریت میں ایک لیول یہ بھی ہے, یہاں تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی طرح اس کی فطرت میں رنگ کر اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. مثال کے گناہ جو ہے قولن بھی ہوتا ہے, فعلن بھی ہوتا ہے, خیال, یہ آپ کی گرپ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے, کہ جس طرح جب مرضی چاہے جس طرح چاہے گناہ ہمیں, لکھا نا کہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. تو گناہ بذات خود تو کوئی ایک سبسٹنس تو نہیں ہے, لیکن ایک رغبت ہے, ایک نیچر ہے جس کے خلاف ہم نے کام کیا. ہاتھ کاٹ دینے سے کیا چوری کا, جو چوری کرنے کا جو ایک رغبت ہے, کیا وہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں, وہ خواہش جو یہ کرنے پر, ہمیں چوری کرنے پر مجھے مجبور کرتی ہے, اس کا خاتمہ دراصل مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں سے وہ خواہش نکال, اس سوچ پر تم غالب ہو. یہ ہے ہاتھ کاٹنا, کہ آئندہ چوری نہ کرو. یعنی کہ اب میں ہاتھ کاٹ دوں گا, اب قانون تو اس طرح کی بھی ہے کہ دیکھا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن کیا وہ چوری کرنے کی نیچر اس میں سے ختم ہو جائے؟ کیا سانپ کو بوتل میں بند کرنے سے اس کے ڈسنے کا امکان تو ختم ہو جائے گا, لیکن کیا وہ جب آزاد ہوگا تو کیا وہ ڈسے گا نہیں؟ ہاں, جب اسے موقع ملے گا تو وہ ضرور ڈسے گا. تو اب بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ سانپ کو بوتل میں بند نہیں کرنا, یا ہماری جو تقدیس ہے اس کا جو پہلو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی طرح سے ہمیں بوتل میں کسی میں بند کر دیا ہے. نہیں, ہمارے اندر سے ہماری نیچر کو دھو دیا گیا. لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا ہوا. وہ ہماری نیچر کو دھوتا ہے, اور ہماری نیچر ڈے بائی ڈے, روز بروز ہم خدا کی نیچر پر, یا وہ تخم جو خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, وہ گناہ کر ہی, یہ گاڈلی نیچر ہے, خدائی نیچر. اور مسیح یسوع نے اس کا عملی نمونہ دیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے, اور یہ آیات بھی موجود ہے کہ کوئی ایسا انسان راست باز نہیں جو راست بازی ہی کرے اور خطا نہ کرے, تو اس کے مقابلے میں خداوند یسوع مسیح ایک ایسا بشر ہے بحیثیت انسان جس کے بارے میں بائبل یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اب خواہ کوئی یہ کہتے جی یسوع مسیح جھوٹ بولا, وہاں کو عورت کہہ دیا, بپتسمہ لے لیا, تو بپتسمے کے حوالے سے پہلے آپ سے اس کیا تھا پچھلے دن, مسیح کا بپتسمہ کیا, تو اس کے پیچھے چونکہ وہ توبہ کا بپتسمہ تھا تو مسیح نے بھی لیا, تو جی وہ مسیح کو چونکہ مسیح نے بھی لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گنہگار تھا. حالانکہ مسیح وہاں یہ ایسا کوئی بیان نہیں دے رہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راست بازی پوری کرنا وہ ماڈل ہے. وہ بپتسمہ جو ہے جو مسیح نے دیا وہ ہمارے لیے اس نے ایک نمونہ قائم کیا ہے, تبھی تو آپ اس کو سیکرامنٹ کہتے ہیں, تبھی تو آپ اس کو سیکرامنٹ کہتے ہیں. عشاء ربانی کا جو اجرا ہے اس نے کیا ہے, اس لیے آپ اس کو سیکرامنٹ کہہ رہے ہیں, کہ جو خود بھی اس نے کیا وہ ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کرو. تو دو باتیں جو ہیں وہ لازمی ہیں, باقی جو ہے یہ سیکرامنٹ جو ہے یہ دو ہی سیکرامنٹ ہے نا,
پروٹسٹنٹزم کے حوالے سے. کیتھولک چرچ میں 7 سیکرمنٹ، ان کے 7 نکاح بھی اس میں، حالانکہ مسیح نے تو نکاح وغیرہ تو نہیں. سیکرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی مسیح نے کیا ہو. اب بپتسمہ سیکرمنٹ بنتا ہی اس وقت ہے جب خود مسیح نمونے کا بپتسمہ نے، توبہ کا بپتسمہ. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مسیح کو بپتسمہ لینے کی ضرورت کیا تھی. وہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا تو گناہوں سے توبہ کی منادی کر. اب مسیح بپتسمہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح نے بھی پھر وہ گناہوں کا بپتسمہ لیا. گناہ کیے ہوئے تھے تو اس سے توبہ کی مسیح نے. بائبل یہ شہادت دے رہی ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تو مسیح یسوع کے ساتھ کوئی ایسا جواز، وہ ہماری لوگوں کے معترضین کی اپنی اختراعات ہیں، اپنی سوچیں ہیں کہ جی عورت کہہ دینا جو ہے یہ بدتمیزی ہے. مسیح نے عورت کہہ دیا تو وہاں سے بدتمیزی کی یہ گناہ ہے. اور یہ نہیں پڑھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع تھا. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے نا کہ وہ اپنی ماں کے تابع تھا، فرما بردار ماں کا. مسیح نے کہا جی کہ آپ اپنی، ابھی میں نہیں جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا. تو ٹھیک ہے، وہ 7 روز کی عید تھی اور جس نیت سے وہ اسے ابھار رہے تھے اس نیت سے تو مسیح نے اگر کہا تو بالکل ٹھیک کہا کہ میں اس عید میں نہیں جاؤں گا، کہ میں وہاں جا کر معجزے کروں تمہارے کہنے پر اور مشہور ہو جاؤں. اس انٹینشن کے ساتھ مسیح نہیں گئے، اور اس وقت نہیں گئے، اس قافلے میں نہیں گئے، اس ٹیم کے ساتھ نہیں گئے. بعد میں گئے لیکن ان کی ہدایت کے مطابق نہیں گئے. پھر تو میرے خیال میں یہ تو اچھا کیا مسیح نے اگر ان کی ہدایت پہ نہیں عمل کیا اور اپنے منصوبے اور اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں گناہ کون سا؟ اس میں کیا گناہ؟ مقدسہ مریم نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی تو مسیح نے میں مہیا کر کے مقدسہ مریم کی نافرمانی کی یا فرمانبرداری کی؟ وہاں جو میں بنائی اس کی فرمانبرداری ہے نا. مسیح شراب پیتے تھے تو اس کا کوئی جواز نہیں. میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت دے دو جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ مسیح شراب پیتا. اور پھر بہت ساری اور فور باتیں کہ مسیح جو ہے وہ بول و براز کرتے تھے. میں نے کہا اتنی گہرائی میں تو ہم نہیں جاتے، انسان ہے نارمل، تو یہ سب کچھ گزرتا ہے سب انسانوں کے ساتھ. لیکن بائبل خاموش ہے اس حوالے سے، اور یہ سوال ہی ارریلیونٹ ہے. پھر سوال تو ہے، جواب تو اجمالاً ہی دیں گے نا، تفصیلاً تو نہیں دیں گے. یہ تو خود ان کا کہنا ہے. جب اللہ میاں کی بات ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اجمالاً ہی کہنا چاہیے، یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے. جی بالکل ہر جگہ موجود ہے. اچھا تو پھر فلاں جگہ بھی موجود ہے، فلاں جگہ بھی موجود ہے، کیا فلاں چیز میں بھی موجود ہے؟ تو یہ بات ہو جاتی تفصیلاً، جس میں خود انہوں نے حد لگائی ہے کہ نہیں اجمالاً پوچھو، تفصیلاً نہیں. اور مشبہ فرقہ جو ہے یا مجسمہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف داڑھی اور عزائے خاص کے علاوہ پوچھو تو خدا ہمارے جیسا ہی ہے. وہ بھی اجمال سے کام لے، پوری تفصیل کے ساتھ کہ جی یہ ہوتا تھا، پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا. یہ کون سے سوال؟ یہ کون سے سوال؟ ہر سوال کا جواب دینا بھی، جب آپ کہتے کہ اجمالاً پوچھو اور تفصیلاً نہ پوچھو تو ہم سے تفصیل کیوں پوچھو؟ آپ کہہ رہے ہیں جی تسلیث سمجھاؤ تو آپ توحید سمجھا دیں، لفظ تسلیث دکھا دو تو آپ لفظ توحید دکھا دو. تو جیسا سوال ویسے جیسے کو تیسے. اصل چیز جو ہے وہ مفہوم ہے. اور توحید میں یاد رکھیے احدیت میں اور وحدت میں فرق ہے. تینوں مفاہیم میں فرق ہے، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن تینوں کا مطلب جو ہے فرق. تو مسیح یسوع کے ساتھ گناہ کا جو نسبت ہے وہ قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ بائبل واضح طور پر یہ بیان دے رہی ہے کہ ہماری طرح آزمایا گیا
لیکن اس کی ذات میں گناہ نہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اس قدوس اور راست باز کو تم نے قتل کروایا. قدوس اور راست باز. اب مجھے آپ یہ بتائیے قدوس کا کیا مطلب ہے؟ قدوس کبھی قدسی تو کہا گیا ہے, لفظ قدسی آپ کو ملتا ہے, قدسیوں کے حوالے آپ کو مل جاتے ہیں. وہ مقدسین کے وزن پہ, ہم مقدسین ہیں. مقدسین, مقدس ہے, پاک کیے گئے. لیکن کیا خدا بھی مقدس ہے؟ خدا کو بھی پاک کیا گیا نہیں. وہ قدوس ہے, نہایت پاک ہے, نہایت پاک. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے. خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں. ایز اٹ از, اسی پیمانے پر مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا. آزمایا بھی گیا ہے بحیثیت انسان, تو بھی وہ بے گناہ رہا. یہی ایک اسوہ حسنہ ہونے کی, ماڈل ہونے کی ایک بنیاد ہے. جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خدا کی مانند بنو, اپنے سارے چال چلن میں خدا کی مانند بنو, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مسیح کی مانند بنو, مسیح کی مانند بنو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے, مسیح بھی نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں. گناہ کے حوالے سے گناہ نہ کرنے یا گناہ کر ہی نہیں سکتا کیا جو ایک پیمانہ ہے, اس پہ مسیح پورا اترتے ہوئے ہمیں نظر آیا. اور اب ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اور ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں. ہم اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور پولس رسول بڑی خوبصورت یہ بات کر رہا ہے کہ گناہ تمہارے بدن میں بادشاہ, میں گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں. یعنی گناہ کا اس قدر میرے اوپر غلبہ ہے کہ میں بے بس ہوں اس کے سامنے, میرا کوئی بس نہیں چلتا. لیکن فضل آ کر آپ کے اندر ایک توفیق پیدا کرتا ہے کہ یہی بادشاہ, یہ جو آپ کے اوپر مالک ہے آپ کا, اور لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام. گناہ مالک بن کر ہم پر سوار رہتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جو منہ وہ گناہ سے بری, یعنی گناہ کے زور سے بری, گناہ کے غلبے سے بری ہو, کیونکہ اب اس کے اندر ایک اور اس سے بڑی توفیق اور طاقت اور قدرت آ گئی ہے جو اسے توفیق دے گی اس پر غالب آنے. اب ہوا کیا کہ گناہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ کیا گناہ مٹ گیا؟ گناہ کو مٹا دیا گیا, مٹ گیا, ختم ہو گیا. گناہ تو اور زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, پوری دنیا میں سرایت کیا. مٹنے کا کیا مطلب؟ گناہ مٹ گیا تو کرتے جو گناہ ہو رہے ہیں پھر کرتے کیوں ہیں؟ اگر گناہ ہی مٹ گیا, ختم ہو گیا, تو گناہ کا ارتکاب کیا معنی رکھتا ہے؟ گناہ تو اور زیادہ بڑھ گیا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے بپتسمے کا جو مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوئی. اب ایک غلام جب مر گیا ہے, گناہ کے اعتبار سے, جب وہ جو ہم پر بادشاہی کر رہا تھا, مالک تھا ہمارا, جب غلام ہی مر جائے, یعنی گنہگار مر جائے, تو پھر وہ حکومت کس پر کرے گا؟ اب ہم گناہ کے اعتبار سے مرے ہیں, گناہ زندہ ہے, گناہ تو موجود ہے. نہ ہوتا تو ہم کرتے کیسے, ہوتا کیسے؟ ہم مرے ہیں گناہ کے اعتبار. اور جو گناہ لکھا ہے کہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت, اس کے ساتھ پرانی انسانیت, نیچر جو فال کے سبب سے جس کا غلبہ ہمارے اوپر ہے, اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. اب ہم گناہ کے غلام فضل کے وسیلے سے اب ہم راست بازی کے تابع ہیں. گناہ ہمارے بدنوں پر بادشاہی نہیں, بلکہ راست بازی, وہ مثبت خیال
خدا کا کلام ہماری نیچر پر حکمران ہے، ہم اس کے تابع رہ کر زندگی بسر کریں. اس لیے ہم نشہ نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرتے، برا خیال، حرام کاری، زنا کاری، چوری، جھوٹ، فریب، نوسر بازی اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ اب ہمارا مالک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اب راست بازی کے ہم تابع ہیں، گناہ کے تابع نہیں رہے. کیونکہ گناہ کا جو ارتکاب ہے اس کے حوالے سے ایوب نبی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم گناہ کو پانی کی طرح پیتے ہیں. اور اب معاشروں میں آپ دیکھ لیجئے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور عذاب اور قہر جو خدا کا نازل ہوتا ہے اسی وقت نازل ہوتا ہے اقوام پر، انسانوں پر، جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. پھر خدا مداخلت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے، مت کرو، تربیت کرتا ہے. اور اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر کہ خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے. یعنی اب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اب ہم راست بازی کے تابع، اب ہم فضل کے فرزند ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی عمل دخل ہماری اب زندگی میں کوئی رہا ہی نہیں کہ اب ہم فضل والے ہی ہیں اور اب شریعت سراسر ختم ہو گئی، اب شریعت کو بائے بائے. شریعت کا ایک الگ ایک مفہوم ہے، اور جس فضل کا اور جس راست بازی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا مفہوم. اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت. تو شریعت کی ماتحتی جو ہے اس میں ہم ہمیشہ ہی اس بات کا احساس لیے پھرتے ہیں کہ میں گنہگار، اور ہر سال جو ہے قربانی بھی پیش کرنی پڑتی ہے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. وہ قربانی جو سال بہ سال گزرانی جاتی. ہاں ایک قربانی جو گزرانی گئی ہے، اس قربانی میں جو ایک بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی میں قربانی چڑھانے والا زندہ رہتا تھا، اس کے ساتھ تو مرتا تو نہیں ہے. ہاں اپنے آپ کو اس میں پیش تو کرتا ہے لیکن مرنے والا کوئی اور ہے. اس کی اس طرح سے اکائی نہیں بنتی کیونکہ وہ جانور ہے اور پیش کرنے والا انسان. لیکن اب جو معاملہ حقیقی قربانی کا ہے جس میں ہم ہمیشہ کے لیے پاک کیے اور کامل کیے گئے، جو ایک ہی بار گزرانی گئی ہے، وہ ہماری طرح کا انسان، انسان کے بدلے انسان عوضی موت مرا ہے جس میں ہم اس کے ساتھ مرے. اور جب وہ زندہ ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ زندہ بھی ہوئے. لیکن کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے تو ہم زندہ. لیکن جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر معاملہ فرق ہے. نئے سرے سے پیدا ہونا یہ پھر مالک بدل جاتا، پیمانہ بدل جاتا. پھر پہلے شریعت پھر فضل ہے نا، پھر فضل پھر شریعت کا ایک اطلاق ہم پر، سچویشن چینج ہوتی ہے. ہر کس گناہوں کو دور نہیں کرتا. لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس نے کیا کیا، مسیح یسوع کی جو ایک یک بار کی قربانی جو ہے جو گزرانی گئی ہے، اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا اور کامل کر دیا. اب وہ بار بار نہیں گزرانی جاتی کیونکہ اس سے بڑی قربانی کوئی ہے ہی نہیں. مسیح کی قربانی سے بڑی قربانی تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر کفارہ جو کفارہ دینے والا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی ذات میں بھی گناہ آ جائے تو پہلی بات تو وہ کفارہ ہو نہیں سکتا. اور پھر اگر ایسا ہو ہی جائے فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر ایسا ہو تو پھر اس کے لیے کون سا کفارہ لائے. اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو قربانی خدا کی طرف سے جو کفارے کا اہتمام کرنے کے لیے جو شخصیت برپا ہوئی ہے، اس کا بے گناہ رہنا بہت ضروری ہے. یہ خدا کے منصوبے کی ایک حقیقت ہے. اور مخالفین یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قربانی تمہاری جو ہے وہ ناقص ہوگی. وجہ کیونکہ وہ خود گنہگار. لیکن بائبل شہادت دے رہی ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا.
پھر میں نے آپ کو دوسرا جو حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قدوس لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ الہی صفت ہے، قدوس ہونا الہی صفت ہے۔ اور یہ جو 3 بار جو کہا جاتا ہے قدوس قدوس قدوس، یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ مسیح بھی قدوسیت کا حامل ہے، انتہائی پاک ہے، نہایت پاک۔ صفات میں یکساں ہے، باپ بیٹا پاک روح، صفات میں یکساں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے سامنے پیمانہ ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے ماڈل اور پیمانہ یسوع سے ایک نمونہ دے دیا گیا۔ نمونہ نہ ہوتا تو حکم دینا بیکار ہوتا۔ اب آگے ہماری اپنی ڈیووشن ہے کہ ہم اب کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے اب کیا کام، ہمیں تو کام دے دیا گیا، اب ہم نے یہ کام کرنا، اور وہ توفیق دے گا جس میں دعا، روزہ، بائبل اسٹڈی، رفاقت، یہ تمام تر چیزیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دی میں تو آپ ہی چیمپئن ہوں، لیکن نہیں بن سکتا، چیمپئن نہیں بن سکتا، کیونکہ گناہ تو ہے ہی ہے، گنہگار بنا ہے نا، گناہ تو وہی ہے۔ وہ اثر کرے گا جب وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسائے گا تو وہ اثر کرے گا۔ اب قربانی کوئی اور نہیں ہے کہ ہم جا کے دوبارہ مسیح کو قربان کریں۔ تو ایمان کا یہ پہلو ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو خدا کے پاس ایک وکیل پیراکلیٹوس موجود ہے، جو نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، کیونکہ وہ خون موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ مسیح کے بدن میں۔ مسیح جہاں ہے وہاں اس کا خون ہے، وہ خون موجود ہے۔ وہ اپنا ہی خون لے کر باپ کے حضور میں گیا ہے، لیکن کیا کسی برتن میں لے کر گیا ہے، کسی باسن میں لے کر گیا ہے، کس میں لے کر گیا ہے؟ اپنے بدن میں لے کر گیا ہے۔ وہ خون موجود ہے، اس کا اثر تا قیامت ہے۔ قربانی کا اثر ایک سالانہ ہے۔ سوختی قربانی جو شام کو روز چڑھائی جاتی ہے اس کا 24 گھنٹے کا اثر ہے۔ جو کفارے کا جو بکرا ہے اس کے خون کا 1 سالہ اثر ہے، کیونکہ دوبارہ چڑھایا جاتا ہے۔ مسیح یسوع کی قربانی کا اثر تا قیامت ہے، کہ کوئی دوسری قربانی پیش کی ہی نہیں جا سکتی اس کی قربانی کے ہوتے ہوئے۔ اور اب ہم اس خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں، اور وہ انکار نہیں کرتا، تا قیامت وہ روح القدس کی مدد اور کفارے کا خون آپ کے آخری سانس تک موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ وہ روک دے، نہیں، یہ سب کے لیے ایمان لانے سے فائدہ مند ہے۔ ایمان لاؤ، کفارہ اثر کرے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ راست بازی، نجات۔ راست بازی اور نجات اس کفارے کا نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل ہو۔ گناہ کا اختیار نہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو رغبتیں ہیں ہمارے اندر کی، جو گناہ کی رغبت ہمیشہ ہی آتی ہے نا، ذہن میں آتی رہتی ہے، لیکن اب اگر ذہن میں آئی ہے، بات آئی ہے سامنے کے فرمائے پتھر روٹیاں بن جائیں، تو مسیحت نے اس پر ہاں نہیں کی، اپنے تئیں نیچے گرا دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک اینگل مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک وہ سوچ ہے، خواہ وہ لٹرلی ہے، خواہ وہ ذہن میں آنے والی ایک سوچ ہے۔ لٹرل بھی ہے، ٹھیک ہے، میں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال ہے جو ذہن میں آ رہا کہیں سے، جس کا انکار کرنا ہے۔ یہ خیال آ رہا ہے، عورت خوبصورت عورت گزر رہی ہے، ایک خیال آتا ہے، خواہش جو ہے وہ بد نظری کرنے پر آپ کو راغب کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے، لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیا جان کر کہ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں زنا کر چکا، اور میں چونکہ خدا کا بندہ ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن کئی دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، وہ رغبت کا جب زور پڑتا ہے نا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر گناہ ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کا روحانی زور، فضل، اس تمام تر چیزیں یہ مل کر آپ کو غلبہ دے گی۔
اس سوچ کو رد کرنے کی کے لیے مددگار ہوتی. پھر آپ کا اپنا فیصلہ, آپ کا تہیہ وہ آپ کر چکے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اب تو بہت ساری چیزیں روا ہیں لیکن مناسب نہیں, وہ بھی نہیں کرنی. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ چھالیاں کھانا گناہ ہے, میٹھا پان کھانا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں, لیکن مناسب روا تو ہے, مناسب نہیں. نیکی کرنے کے لیے اختیار ہے نا کہ کریں یا نہ کریں. لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے, خدا کا بندہ ہے, اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے. اگر کوئی جانتا ہے نیکی کرنا, نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے. تو اس خوف سے بھی ہم ہر وقت کلام کی تعمیل کرنے کے لیے درپے رہتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں ہم کہیں گناہ نہ کر بیٹھے. خوف خدا یہی ہے نا, خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے, اور یہ پھر ہماری نیچر بنتا ہے. نہ پہلے دن نہیں بن جاتا کہ بپتسمہ لے لیتے تو فرشتے بڑھ دو گے, یا گرنے کا امکان نہیں ہے, بیک سلائڈ ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے آپ کی رفاقت, کلام کا مطالعہ, دعائیہ زندگی, روزے زندگی, رفاقت وغیرہ, یہ سب کچھ ہے. یہ رفاقت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, جس میں آپ اپنے ایمان کی تازگی حاصل کرتے ہیں. مقدسین کی گواہیاں, گفتگو آپس میں, جو رفاقت ہے یہ بہت ضروری ہے. لیکن وہ رفاقت جو ہے وہ کلام پر ہی مشتمل ہونی چاہیے. دیکھیں نا جب تم جمع ہوتے تو تمہارے پاس مکاشفہ, گیت, مزامیر ہونے چاہیے. تو ساڈے وچ کی ہوندی بحث مباحث, لفظی تکرار, اس کا انجام نفرت, بغض, عداوت. لفظی تکرار نہ سننے والے بگڑ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو رفاقت ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. وہ وقت جو یہاں تو میسر ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں, باہر کے ممالک میں تو یہ بھی نہیں ہے. اور جب کبھی بھی ہماری جو رفاقت ہے اس میں ہم لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے سے سوال کریں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا دساں تو صحیح کہ میرے کو بڑے نالج ہے, تو یاد رکھیں کہ جو صاحب علم ہے وہ خاموش رہے. صاحب علم دانائی کی باتیں بولے, احمق جو ہے وہ حماقت ہی اگلتا ہے, خالی گھڑا چھلکتا ہے. جو بندہ خاموش ہے مت سمجھے کہ وہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں, بس سمجھو کہ جڑا بندہ خاموش ہے نا وہ کو بچ کے رہنا. کسی کی خاموشی جو ہے وہ اس کے جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کے سنجیدہ ہونے کی دلیل. تو سنجیدہ آنکھ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دے, کوئی سوال کرے تو جواب دے, ورنہ پھر اگر سوال بھی کریں گے پھر وہ بھی بہت سارے سوال آپ سے کرے گا. آپ اس کو مطلب ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بائبل پڑھنی ہے عمل کرنے کے لیے. وہ بڑی اچھی پوسٹ میرے ذہن سے نکل نہیں رہی ہے کہ وہ قرآن اور بائبل آپس میں لڑتے نہیں, اور جو ان کے لیے لڑتے ہیں وہ اس کو کبھی پڑھتے نہیں. تو کتابیں تو آپس میں تو لڑتی نہیں, اور جو اس کے لیے لڑتے ہیں وہ اس کو پڑھتے نہیں. تو ابھی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ آپس کی جو رفاقت ہے اس میں کوشش رہے کہ پرفضل گفتگو. دیکھیں نا تمہارا کلام پرفضل اور نمکین, مزامیر, گیت, مکاشفہ, تعلیم, یہ ہونا چاہیے. ترقی کا سبب ہونا چاہیے. ہماری رفاقت, ہماری گفتگو کسی کی ترقی کا سبب بنے, دل آزاری کا نہیں کہ رات سارا بچارا نہیں رہے پیار گل وہ کی کہتے ہیں گل لاؤ گٹے ساری رات. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو بات ہے جو مسیح نے کہی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا, پاگل کہے گا, یا اپنی باتوں سے اس کو ڈیگریڈ کرے گا تو یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. ہم بڑا شاید بغلے میں جاتے جی میں تو چت کر دیا, میں نے پھر اس کو رگڑا دیا, میں نے پھر اس کو بولنے ہی نہیں دیا, میری بات تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے, پھر تو گالی اینڈی کی تھی ہوگی سمجھ نہیں آئی ہے. جسم میں رہتے ہوئے کلام کا یہ جو ہے نا شوق بڑا خطرناک ہے. یہ ترقی کا سبب نہیں ہوتا, دل آزاری ہر وقت دوسرے کو میں پھر رگڑا دیتا. یہ کہاں بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو رگڑا دو؟ لکھا ہے کہ اب ایک دوسرے کو مت جلاؤ,
मत चिढ़ाओ, ये लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। बहुत सारे लोगों का सत्यानाश हुआ गुफ्तगू से। कोई बेचारा आ गया कमजोर, तो बाइबल कहती है कि कमजोर को शामिल तो कर लो, लेकिन उसके साथ लफ्जी तकरार ना करो। कमजोरों को भी साथ लेकर चलो। लेकिन कोई बेचारा आ जाए या कोई बंदा हदफ बन जाए भाइयों का, ज्यादातर टॉन्ट होती है, हंसी मजाक कह के, तफरी, किसी एक बंदे को बीच में बिठा दिया, बस 4 बंदे उसको मजाक करने शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें तबाही और बर्बादी और हलाकत की बातें हैं। हमारी गुफ्तगू पुरफजल और नमकीन होनी चाहिए। बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल, अगर हम बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल ना करते तो अभी ये बहुत कुछ हो चुका होता अभी तक। लेकिन ये वो बीज है जो बचपन ही से हमारे माँ बाप ने, पता नहीं हमें बुज़दिल बनाया या हमें दलेर बनाया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बेज़रर बनाया है उस तालीम ने जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी कि बेटा किसी के नुकसान ना। लेकिन दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुझे कोई कह दे ना तो बस उसको कोई छोड़ना नहीं, गल करके जावे तो जावे किधर। यही वो तालीमात है जो ज़हन में बैठ जाती है। ये गलत है, वो गलत है, ये काफिर है, वो काफिर है। बचपन ही से हमने बच्चे को मुतासिब बना दिया, हम ठीक है वो गलत है। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों को मुतासिब बना, माँ बाप ही बच्चे के अंदर नेचर, वफादारी की नेचर भी डेवलप करते हैं, बेवफाइयां भी डेवलप करते हैं, लड़ाइयां भी, ये गालियां बाहर से बंद बच्चा सीखता है, घर से ही सीखता है। नशाबाजी घर से सीखता है बच्चा, क्योंकि 3 ही तो जगह हैं जहाँ से बच्चा सीखता है। कहाँ से? घर से, माशरे से और इबादत खाने से। चौथी स्कूल ले लीजिए। ये वो 3-4 मकामात है जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। तो जहाँ से जो कुछ सीखेगा वो यहीं से सीखेगा, वो यहीं से सीखेगा। उसके सीखने के 4 सोर्सेस। मुस्बत सिखाया होगा तो मुस्बत किरदार का मालिक बनेगा, और अगर उसे मनफियत सिखाई गई तो फिर वो मनफी किरदार करेगा। बस क्या हुआ कि क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं? अब देखें, सवाल तो पैदा हो रहा है, लेकिन जवाब भी है इसका। बस क्या हुआ, क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? तो छठे बाब की पहली आयत तो ये कह रही है ना कि क्या हम गुनाह करते रहें? हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं। और बहुत मर्तबा हम बता चुके हैं कि फजल का मतलब लाइसेंस टू सिन नहीं है। ये लाइसेंस टू सिन नहीं है। अब अगर फजल की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें इजाजत मिल गई है, चलो ये कहते तो आपको तो आज़ादी, आपका तो तुम्हारा हो गया, आपके तो गुनाह मिट गए तो आप आज़ाद हैं। नहीं, ज़्यादा पाबंद है, आज़ाद नहीं है। शरीयत का मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है, हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह कि जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए। सांचे का लफ्ज बड़ा खूबसूरत है। सांचा है। सांचा क्या चीज है? जो कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको शेप देना। ये जो ईंट बनती है, इन तमाम ईंटों की जो शक्ल है और मोहर एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि उसका एक सांचा है। और हमारे लिए सांचा क्या है? मसीह की तालीम। मसीह की तालीम सांचा है जिसमें हम ढलते हैं, और जैसी तालीम वैसी शक्ल, वैसी शक्ल बनती है, और सबकी एक जैसी ही शक्ल बनती है। सांचा एक हो तो जितनी मर्जी ईंटें बना लें, 1 लाख बना लें, 1 करोड़ बना लें, उसकी शेप सेम रहे।
جس سانچے میں تم ڈھالے گئے ہو، اور ہمارے لیے سانچہ مسیح کی ذات، مسیح کی تعلیم ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے، مالک بدل گیا ہے۔ اب ہم راست بازی کے غلام ہیں، گناہ کے نہیں، کہ گناہ ہمارے بدنوں پر بادشاہی کرے۔ اپنے اعضاء راست بازی کے حوالے کرو، اپنی سوچوں کو راست بازی کے حوالے کرو، خدا کے حوالے کرو، اپنی آنکھ کو خدا کے حوالے کرو، اپنے کان کو خدا کے حوالے کرو، اپنی سوچ کو خدا کے حوالے کرو، اپنی زبان کو خدا کے حوالے کرو۔ تو جو کچھ جب یہ اعضاء خدا کے حوالے کر دو گے تو یہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اب جب ہم اس سانچے میں ڈھل جائیں گے تو ہماری شکل کیسی ہوگی؟ جیسی سانچے کی۔ اور پہاڑی واس کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کہ، اور پھر لکھا ہے کہ کامل ہو جاؤ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ لب لباب یہ کہ وہ ہمیں تعلیم ہمیں خدا جیسا بنا دے کردار کے حوالے سے۔ یہ ایک خوبصورت جو تعلیم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بدی کر لیں پھر نیکی کر لیں، بدی کر لیں پھر نیکی کر لیں، کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن بھائی بدی کریں کیوں؟ بدی کرنا ضروری ہے کیا نیکی اس پر غالب آئے؟ پھر نیکی کریں تو کیوں نہ ہم صرف نیکی ہی کریں اور بدی نہ کریں؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پہلے تم اگر ہو جاتی ہے بدی یا کر لیتے ہو پھر تم نیکی کرو، پھر وہ بدی مٹ جائے گی۔ یہ کون سا فرمان ہے؟ نیکی بدی کے بعد نیکی کرو، نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ بدی کریں گی اب آپ گناہ کے غلام نہیں بلکہ فرما برداری کے غلام، راست بازی کے غلام۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، ماضی کی بات جب ہم دور تھے خدا سے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کرو۔ کہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے کہ کرو نہ کرو، بلکہ کرتے ہی کیا تھے؟ بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، اس کے نتائج کیا برپا ہوتے تھے، کیونکہ ان کا انجام موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خوبصورت بات، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی۔ گناہ کی مزدوری موت، مشہور زمانہ آئے، گناہ کی مزدوری موت، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی۔ میرے خیال میں آگے موضوع جو ہے بدل جاتا ہے۔ کیا ٹائم ہے؟ 48 منٹ 48 آئے ہم سے خدا قدوس تیری شکر ان خوبصورت اور پاکیزہ باتوں کی، گہری باتوں کی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو جس میں مثبت پیغام، جس میں پاکیزگی کا، فضل کا، ہمیشہ کی زندگی